الواحد الغفار والصلاة والسلام على سيد المختار وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد اویس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام ناظرین اکرام و طلباء اکرام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ان تمام احباب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے ساتھ میرے مشن میں شامل ہوئے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے اپنی منزل میں مشن میں کامیابی و کامرانی و ترقی عطا فرمائے۔ درست تلفظ، ادائیگی تجوید کے ساتھ، عربی لب و لہجہ میں قراءت قرآنیہ کی معرفت کے ساتھ، شناسائی کے ساتھ اور عربی زبان کے فہم کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربک لینگویج کورس کی آج ہماری سیریز نمبر 5 ہے، جس کے اندر جو ایڈجیکٹو یعنی اس میں صفت مزید جو باقی ہیں ہمارے، ان کے متعلق جو ہے وہ تفصیل جانیں گے۔ لازمی طور پر سبق کو شروع سے آخر تک سماعت فرمائیں تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کے سوال کی ضرورت پیش نہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دی گئی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اکرام و طلباء اکرام، جیسے کہ سیریز نمبر 4 کے اندر جو ہے وہ ایڈجیکٹو اس میں صفت کی 15 جو الفاظ تھے وہ ہم نے کیا کیے تھے، سیکھے تھے۔ آج جو ہمارا لیسن ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم مزید جو اس میں صفت ہیں ان کے متعلق کیا کریں گے، جانیں گے، تفصیل حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے سے رخی۔ سے رخی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو عربک لینگویج ہے اس کو 3 زبانوں کے اندر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اردو، انگلش اور عربک، تاکہ اردو سمجھنے والے جو ہیں وہ عربک کو اچھی طرح سمجھ سکیں، عربک والے جو ہیں وہ انگلش کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور انگلش والے جو ہیں وہ عربک کو سمجھ سکیں۔ سے رخی، سے رخی، اس کو عربی میں ثلاثی کہتے ہیں۔ سے رخی کو عربی میں ثلاثی کہتے ہیں اور انگلش میں ٹرینگولر کہتے ہیں۔ ذوق، جیسے کہ اردو کے اندر جو ہے اس لفظ کو آپ نے بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ سنا ہوگا، استعمال بھی کیا ہوگا، جیسے کہ ذوق، ذوق ہوتا ہے جیسے ذوق نعت، ٹھیک ہے، تو ذوق، ذائقہ، یہ سب جو ہیں یہ اردو کے اندر ذوق جو ہے یہ ویسے تو اس کا جو الفاظ ہیں وہ عربک والے ہیں، لیکن اردو زبان کے اندر اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے اس کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ لوگ فرق نہیں کر پاتے۔ تو ذوق کو عربی میں جو ہے وہ اذواق یعنی اس کی جو جمع ہے اذواق کہتے ہیں۔ ذوق یعنی اذواق، عربی میں ذوق بھی کہتے ہیں، ذائقہ بھی کہتے ہیں اور اذواق بھی کہتے ہیں، یعنی ٹیسٹس، ٹیسٹس یا انگلش میں ٹیسٹس، اردو میں ذوق اور عربی میں اذواق کہتے ہیں۔ آگے کڑوا، کڑوا جو ہے عربی میں کہتے ہیں مریر مر، مریر مر، ٹھیک ہے، مریر مر، عربی میں کڑوے کو مریر مر کہتے ہیں اور انگلش میں بٹر کہتے ہیں۔ آگے تازہ، تازہ اردو میں اور عربک میں تازے کو کہتے ہیں تازج، 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 ٹھیک ہے، اور انگلش میں فریش۔ نمکین کو عربی میں کہتے ہیں مالح، نمکین کو کیا کہتے ہیں، مالح، اور انگلش میں سیلٹی، سیلٹی، ٹھیک ہے۔ اور ترش، ترش جو ہے یہ اردو زبان کا لفظ ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ اردو زبان کا جو معنی ہے وہ لشکر ہے، مجموعی زبانوں کا یہ ایک کیا ہے، لشکر ہے، یعنی زبان اردو کے اندر جو ہے وہ انگلش، عربک، فارسی اور اس کے اندر جو ہے وہ پنجابی کے الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ترش کو عربک میں کہتے ہیں حامد، حامد، ترش کو عربک میں حامد کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں سیور، سیور، ٹھیک ہے۔ اور مشکل کو انگلش میں کہتے ہیں صعب، کیا کہتے ہیں، صعب، اور انگلش میں ڈیفیکلٹس۔ اور اسی طرح مسالے دار چیز کو، جو اردو میں ہم مسالے جو استعمال کرتے ہیں، مسالے دار چیز کو عربک میں کہتے ہیں حار، حار، حر اور حار میں فرق یہ ہے کہ حر جس طرح گرم ہوتا ہے، حر، حر کے لیے لفظ بولتے ہیں گرم، گرم کو عربی میں حر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مسالے دار بھی، ظاہر مسالے بھی گرم ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے لیے جو ہے وہ عربک میں
ہار کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور انگلش میں اسپائسی، مسالے دار، عربک میں ہار اور انگلش میں اسپائسی. اس طرح میٹھا، میٹھے کو انگلش میں کہتے ہیں سویٹ، اور عربک میں حلو، حلو. ٹھیک ہے، جس طرح ہم حلوہ کھاتے ہیں، تو حلوہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے لیکن کثیر الاستعمال ہے اردو میں. ٹھیک ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میٹھا. میٹھے کو عربک میں حلو اور انگلش میں سویٹ کہتے ہیں. اس طرح خصوصیات، ٹھیک ہے، خوبیاں اور خصوصیات کو جو ہے وہ عربک میں کہتے ہیں صفات. خصوصیات کو عربک میں صفات کہتے ہیں، اور انگلش میں کوالٹیز، کوالٹیز. ٹھیک ہے. برا، برے کو عربک میں کہتے ہیں سیئ، سیئ. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے سیئہ. ٹھیک ہے، سیئہ. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئہ ومن جاء بالسیئہ. تو سیئہ جو ہے یہ عربک میں سیئہ ہے، برے کو عربک میں سیئہ کہتے ہیں اور انگلش میں بیڈ. صاف، عربک میں نظاف، نظیف، نظفت. ٹھیک ہے، نظاف، نظیف، نظافہ کہتے ہیں، نظافہ، نظیف. ٹھیک ہے، اور انگلش میں کلین، صاف، کلین، نظیف. ٹھیک ہے. اندھیرا، اندھیرے کو عربی میں کہتے ہیں ظلام، ظلام. ٹھیک ہے، اور انگلش میں ڈارک، ڈارک. اس طرح گندا، گندے کو جو ہے وہ عربک میں کہتے ہیں قاذر، قاذر، اور انگلش میں ڈرٹی، ڈرٹی. اور اس طرح خشک کو عربک میں جاف، اس کو یابس بھی کہتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں رطب ولا یابس. ٹھیک ہے، تو جاف کہتے ہیں خشک کو، عربی میں کیا کہتے ہیں جاف، اور انگلش میں ڈرائی، ڈرائی. اور اس طرح آسان، ٹھیک ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں آسان کام ہے، تو آسان کے لیے کیا بولتے ہیں سہل، سہل. ٹھیک ہے، ہذہ سہلہ، یہ آسان ہے. اس طرح انگلش میں اسے کہتے ہیں ایزی، ایزی. ٹھیک ہے. خالی، خالی جو ہے اردو میں خالی، اور عربک میں اسے کہتے ہیں فارغ، فارغ، اور انگلش میں امٹی، امٹی. ٹھیک ہے. اور اس طرح مہنگا، عربک میں اسے کہتے ہیں غالی، غالی. ٹھیک ہے، اور انگلش میں ایکسپینسو، ایکسپینسو. اس طرح تیز کو جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں سریع، سرعہ. عجل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عجل، عجل، عجل بھی کہتے ہیں، سریع بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں فاسٹ. اس طرح اجنبی، اجنبی یہ ایک ہمارے جو ہے وہ اردو میں بھی اجنبی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی، لیکن ہے یہ عربی کا لفظ، اور اردو میں غیر ملکی، یعنی غیر ملکی کو جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں اجنبی، خارجی بھی کہتے ہیں اور اجنبی بھی کہتے ہیں، اور انگلش میں فورین. ٹھیک ہے اکرام و طلبہ اکرام، ہمارے یہ 20 الفاظ اس میں صفت کے جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. امید ہے کہ بڑی آسان فہم میں نے جو ہے وہ اردو، انگلش اور عربک میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اگر آپ کو یہ میرا جو سلسلہ ہے یہ اچھا لگتا ہے، یا آپ نے اگر اس کو سنا ہے، تو ضرور کامنٹ سیکشن میں جو ہے وہ اس کا اظہار کریں، تاکہ جو ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید بندہ جو ہے وہ محنت سے کام کر پاتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز یہ بڑے آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے یہ صفات اور یہ جو صفات ہیں آگے جا کے جملوں میں جب یہ استعمال ہوں گے تو آپ کے لیے کیا رہے گا، آسان رہے گا. اب مجھ چیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. اگلے لیسن میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.